السلام علیکم حنیف دوامی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج جمعہ 29 مارچ ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے متوقع ایڈیشنل آئی جی کراچی منیر شیخ سینئر پر کہ اب تک آخر ان کو حساس اداروں کی جانب سے این او سی کیوں نہیں مل سکی۔ منگل والے روز وہ کراچی آئے تھے اور ان کی حساس ادارے کے ایک بہت بڑے افسر سے 1-to-1 ملاقات بھی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود تاحال انہیں این او سی نہیں دی جا سکی۔ انہیں این او سی نہ دیے جانے کا بالواسطہ یہ براہ راست تعلق کیا ڈی آئی جی ایسٹ غلام اسور میسر کے معاملات سے جڑا ہوا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے وہ ہے سابقہ آئی جی سندھ رفعت مختار راجہ۔ بالآخر 19 اگست 2023 کو جو ان کا سفر سندھ پولیس میں آمد کی شکل میں شروع ہوا تھا، وہ 29 مارچ 2023 کو اختتام پذیر ہوا، یعنی کہ وہ فلائی کر گئے کراچی سے پنجاب کے لیے۔ اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کا جو ہمارا آخری حصہ ہے وہ ہے انسپیکٹر رافع تنولی، جو کہ ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ سابقہ ڈی آئی جی ویسٹ عاصم قائم خانی کے ہاتھوں جبری ریٹائرڈ کیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود اس آرڈر کی سیاہی بھی خشک نہ ہو پائی تھی کہ سینٹرل کے ایس ایس پی شفیق ذیشان صدیقی نے انہیں دوبارہ سے وہی منصب ریٹائرمنٹ کے باوجود دے دیا ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراہ زرائی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق جس طریقے سے خود غلام نبی میمن کے دوبارہ آئی جی سندھ بننے میں جو ہے خود حساس اداروں کی این او سی جو ہے وہ ایک رکاوٹ بنی ہوئی تھی، اور 20-22 دن تک جو ہے وہ این او سی نہ دیے جانے کی وجہ سے جو پوسٹنگ ان کی 2 مارچ یا 3 مارچ کو ہونا تھی، وہ بالآخر پھر 24 مارچ کو ان کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ بالکل اسی کی طرح سے اب خود منیر شیخ سینئر، جنہیں ایڈیشنل آئی جی کراچی بنائے جانے کا ایک پلان ہے، منصوبہ ہے، ایک تجویز ہے، اور اسی غرض سے جو ہے خود سندھ حکومت نے ان کی ریکوزیشن جو ہے وہ فیڈرل حکومت کو بھجوائی تھی، اسلامک ڈویژن کو، کہ ان کی خدمات جو ہے وہ سندھ حکومت کے حوالے کر دی جائے تاکہ انہیں ایڈیشنل آئی جی کراچی بنایا جا سکے۔ لیکن آج اس ریکوزیشن کو گئے ہوئے بھی کوئی 2 ہفتے ہو چکے ہیں، لیکن اب تک جو ہے وہ ان کی جو این او سی ہے وہ حساس اداروں نے جاری نہیں کی ہے۔ گرچہ منگل والے روز جو ہے وہ خود کراچی آئے تھے منیر احمد شیخ سینئر، اور ان کی جو ہے وہ 1-to-1 ملاقات جو ہے حساس ادارے کے ایک بڑے افسر سے ہوئی تھی۔ طویل ترین نشست کے باوجود اب تک ان کا جو ہے وہ این او سی جاری نہیں کی جا سکی ہے، حالانکہ انہیں خود آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی جانب سے گرین سگنل دے دیا گیا تھا کہ وہ کراچی آئے اور یہ ملاقاتیں کریں۔ ان کے معاملات طے ہو چکے ہیں اور ان کی جو ہے وہ این او سی جاری کر دی جائے گی۔ وہ صرف فزیکلی ان سے ملنے کے خواہش مند ہیں۔ یہ بھی انہوں نے جو ایک فارمیلٹی تھی وہ پوری کر دی منگل والے روز، لیکن منگل کو بھی آج جمعہ ہو چکا ہے، یعنی 72 گھنٹے گزر چکے ہیں، اب تک ان کی این او سی جاری نہیں کی جا سکی ہے۔ بدقسمتی سے اسی دوران جو ہے ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا خود ایسٹ زون کے ڈی آئی جی غلام اسور میسر کے صاحبزادے کا، کہ جس سرکاری گاڑی میں ان کے صاحبزادے جا رہے تھے اور کس طریقے سے اس گاڑی سے جو ہے سرکاری رائفل سے، گن سے جو ہے وہ فائرنگ کر کے دہشت پھیلائی گئی۔ اب یہ واقعہ اپنی نوعیت کا غیر معمولی واقعہ ہے، اور اس واقعے پر جو ہے خود چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ نے ایکشن لیتے ہوئے خود وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کو اس معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا، جس کے بعد
ہوم منسٹر نے اس معاملے کی تحقیقات جو ہے وہ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم حسین رن کے سپرد کر دی کہ اس کی تحقیقات کریں کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ اب یہ جو معاملہ ہے اس سلسلے میں خود ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی نے جو ہے وہ رابطہ کرنے کی کوشش کی، میں نے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی خود ڈی آئی جی ایسٹ غلام اصفر میسر سے کہ ان کے مواقف کو جان سکے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو فائرنگ کی گئی ہے واقعی ان کا صاحبزادہ ہے، انہی کی سرکاری گاڑی استعمال ہوئی ہے یا کہ معاملہ کچھ اور ہے، لیکن ان کی جانب سے کوئی رسپانس نہیں دیا گیا، کوئی انہوں نے رابطہ نہیں کیا اور انہوں نے کوئی اپنا موقف دینے کی ضرورت یا زحمت گوارا نہیں کی۔ ہمارا پلیٹ فارم آپ اب بھی، آج بھی، کل بھی ان کے لیے حاضر ہے، اگر وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ان کا بیان، ان کا موقف بھی من و ان جو ہے وہ ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ اب یہ جو واقعہ ہو چکا ہے، یہ واقعے کے بعد یقیناً جہاں سے این او سی حاصل کرنا ہے ایڈیشنل آئی جی کے لیے، یعنی کہ منیر شیخ سینئر کے لیے، اب تھوڑا سا وہ این او سی دینے میں مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا، وہاں سے این او سی لینے میں۔ پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ خود جو حساس ادارے کے بڑے افسران ہیں ان کے گڈ بک میں یا ان کی آشیرواد جو ہے وہ خود ایسٹ کے ڈی آئی جی غلام اصفر میسر کو حاصل ہیں۔ وہ چونکہ کوئٹہ میں ایز اے ڈی آئی جی کے طور پر کام کر چکے ہیں تو وہاں ان کی جو ہے وہ ورکنگ ریلیشن شپ اچھی تھی ان ادارے کے بڑے افسروں کے ساتھ، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بڑا افسر جو ہے وہ ان کے کورس میٹ بتائے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے جو ایک ناراضگی تھی خود غلام اصفر میسر کی کسی بھی وجہ سے، وہ غلط فہمیاں، وہ ناراضگیاں بھی جو ہے وہ اسی سرکاری افسر نے جو ہے وہ ختم کرائی تھی پچھلے دنوں، جس کی وجہ سے جو ہے یہ ٹرانسفر پوسٹنگ جو اب نئے آئی جی کے آنے کے بعد اور نئی حکومت کے بننے کے بعد کی گئی تھی، اس ٹرانسفر پوسٹنگ میں خود غلام اصفر میسر کا نام بھی شامل تھا، اور ان کی جگہ جو ہے خود عرفان بلوچ کو جو ہے وہ ایسٹ کا ڈی آئی جی اور ویسٹ میں جو ہے خود جاوید جسکانی کی پوسٹنگ کرنا تھی۔ لیکن بیچ میں پھر جب یہ معاملات طے ہو گئے خود سی ایم سے، سی ایم کی ناراضگی ختم ہو گئی، ان کے تحفظات دور کر دیے گئے، تو اس کی وجہ سے پھر ان کا ٹرانسفر کا جو معاملہ ہے وہ کٹائی میں پڑ گیا اور وہ بدستور اپنی پوسٹ پر کام کرنے کی انہیں اجازت دی گئی تھی۔ تو یہ معاملات جب اس حد تک تھے تو اس سارے معاملات کے دوران اب یہ ان کے بچے کا ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ اب انکوائریاں کروانے کا مقصد کیا ہے؟ انکوائریاں کروانے کا مقصد ہے کہ اس بچے کی جانے والی حرکات و سکنات جو کہ لیگل ہے یا اللیگل ہے، اخلاقی ہے یا غیر اخلاقی ہے، قانون کے زمرے میں آتی ہے یا نہیں آتی، لیکن اس کا ذمہ وار جو ہے وہ ان کے والد ڈی آئی جی ایسٹ کو ٹھہرا کر جو ہے وہ انہیں تبدیل کرنا ہے، ان کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی کرنا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے خود وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے جو ہے ہوم منسٹر کو جو ہے وہ ہدایت دے دی گئی کہ اس سارے معاملے کی تحقیقات کریں۔ اب ظاہر ہے کہ آپ جب تحقیقات کریں گے تو آپ دوسروں کی ناراضگی کو دعوت دیں گے، دوسروں سے جو تعلقات بہتر ہوئے تھے ان تعلقات کو آپ ایک بار پھر خراب کر کے اپنے لیے ہی پریشانیاں پیدا کرنے کا باعث بنیں گے، اور وہی معاملات جو ہے وہ اس وقت ہمیں ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ اب جو خواب یا جو منصوبہ یا جو سوچ تھی خود سندھ پولیس کے دوسرے بار آئی جی بننے والے خود غلام نبی میمن کی، ان کی وہ سوچ، ان کا وہ خواب ہمیں اس طرح کی صورتحال میں جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہوتے ہوئے جو ہے دکھائی نہیں دے رہا۔ آخر وہ اتنے بضد کیوں ہیں خود منیر شیخ سینئر کو ایڈیشنل آئی جی کراچی بنوانے میں؟ اب خود پولیس ہی کے جو بہت ہی ذہین اور
मामलात पर गहरी नज़र रखने वाले जो DIGs हैं, उनका ये कहना है कि ये एक शतरंज का खेल इस वक्त खेला जा रहा है। खुद IG के कैंप की जानिब से अपनी पोस्ट को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपनी जो उसकी जो फोर्स है, जो अपनी उनकी एक अलग सी रियासत है, उस रियासत को सियासतदानों के मुमकिना मुदाखलत से, मुमकिना हमलों से बचाने के लिए ढाल के तौर पर जो है मुनीर शेख सीनियर की खिदमात हासिल करने की इस वक्त कोशिशें की जा रही, और कोर्ट जो है वो अब हसास इदारों की कोर्ट में इस वक्त मौजूद है। पोस्टिंग करवाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है वो होम मिनिस्टर ज़ियाउल हसन लंजार के ताबड़तोड़ हमलों से खुद को बचाना है। सबको पता है कि अगर मुनीर शेख सीनियर की पोस्टिंग एज अ एडिशनल IG कराची के कर दी जाती है तो फिर IG सिंध और खुद मुनीर शेख मिलकर 1 जमा 1 2 नहीं होंगे, बल्कि 1 और 1 बनकर 11 हो जाएंगे। यानी उनकी ताकत में इजाफा हो जाएगा, और इस इजाफा शुदा ताकत का नुकसान जो है वो खुद नए नौजायदा होम मिनिस्टर जो है वो ज़ियाउल हसन लंजार को भुगतना पड़ेगा। यही वजह है कि आज 4 दिन हो गए या 5 दिन हो गए हैं IG सिंध का चार्ज संभाले हुए IG गुलाम नबी मेमन ने जो है गवर्नर सिंध से तो मुलाकात कर ली, और अपनी पोस्टिंग करवाने वाले वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से भी मुलाकात कर ली, लेकिन जो उनका इमीडिएट बॉस है, यानी सिंध के वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार, जिनके डायरेक्ट चेन ऑफ कमांड में वो आते हैं, उनके दरबार पर अब तक उन्होंने हाजिरी देने की जहमत गवारा नहीं की। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि उनकी नज़रों में होम मिनिस्टर की, वजीर दाखिला की क्या वक़्त है, क्या अहमियत है कि वो उन्हें मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे हैं। गवर्नर एक सिंबॉलिक पोस्ट है, वहाँ जाने की ज़रूरत तो IG सिंध ने महसूस की, लेकिन जिस बहुत बड़े मिनिस्टर के अंडर में वो आते हैं, यानी ज़ियाउल हसन लंजार, उनके पास वो नहीं जा रहे हैं, जबकि खुद होम मिनिस्टर जो है बेताबी से उनका इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारे मामलात जो है IG सिंध से मुलाकात ना होने की वजह से जो है वो इल्तिवा का शिकार है। जाहिर है कि वो होम मिनिस्टर हैं, उनके पास भी बड़ी सिफारिशें इस वक्त आ चुकी हैं कि बहुत सारे लोगों को उन्होंने जो है वो एडजस्ट करना है। कराची में किसी को SHO लगाना है, किसी को DSP लगाना है, किसी को SSP लगाना है। बहुत सारी फाइलें उनके पास इस वक्त दफ्तर में पड़ी, लेकिन वो मुंतज़िर हैं IG सिंध के कि IG सिंध से एक बार वो मुलाकात कर लें। उनके तेवर को जो है वो भांपना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि वो किस किस्म की वर्किंग शिप जो है वो अपने होम मिनिस्टर के साथ कायम करने के ख्वाहिशमंद है। उसके बाद ही होम मिनिस्टर जो है वो अपना जो है उनका जो भी सोच है वो उसको फिर बाद में अप्लाई करेंगे। वो अपने रफ़क़ा से ये कह चुके हैं कि पहले मुझे IG सिंध से तो मिलने दो कि IG सिंध की सोच क्या है, वो उन्हें कितना अहमियत देते हैं, वो उन्हें होम मिनिस्टर समझते हैं या नहीं, या उनकी ताकत का उन्हें अंदाज़ा है या नहीं, या कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो CM हाउस का ही तवाफ़ करेंगे। ये इस किस्म की गुफ्तगू, इस किस्म की सोच, इस किस्म की बातें वो अपने रफ़क़ा से कर चुके हैं। उन रफ़क़ा से जो उन पर प्रेशर डाल रहे हैं कि उनके काम अब तक जो है उनके होम मिनिस्टर बनने के बावजूद क्यों ना हो सके। 2-4 उन्होंने SHO लगाने हैं, मंगोपीर में लगाना है, गडाप में लगाना है, एयरपोर्ट में लगाना है, जैक्सन में लगाना है, डाक्स में लगाना है। ये अहम जो थाने हैं यहाँ उन्होंने अपने चाहने वालों की पोस्टिंग करनी है, लेकिन अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके दरबार पर जो है एक अच्छे सआदतमंद मातहत की तरह से जो है IG गुलाम नबी मेमन जो है वो हाजिरी देते हैं। लेकिन अब गुलाम नबी मेमन जो IG हैं, उनकी तरजीहात ये है कि पहले एडिशनल IG कराची की हैसियत से खुद मुनीर शेख सीनियर की पोस्टिंग हो जाए, तब जाकर जो है वो होम मिनिस्टर के दरबार पर चादर चढ़ाने की जहमत गवारा करेंगे।
لیکن اب بیچ میں معاملہ جو ہے وہ NOC کا آ گیا، اور NOC سے پہلے جو ہے اب خود غلام اصفر میسر کے بیٹے کا جو یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس پر جو سونے پہ سہاگا خود وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنی کھال بچانے کے لیے معاملہ جو ہے وہ ہوم منسٹر کے سپرد کر کے ان کے ذریعے جو ہے یہ ساری کی ساری انکوائری اس وقت کروائی جا رہی ہے. یعنی خود کو بچانے کے لیے اس وقت شطرنج کا کھیل جو ہے وہ ہمیں سندھ پولیس میں، سندھ حکومت میں جو ہے وہ دکھتا ہوا جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. اب ان تمام تر معاملات میں کیا پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منیر شیخ سینئر کی ایز اے ایڈیشنل IG کراچی کوتوالے شہر پوسٹنگ ہو سکے گی کہ نہیں. خود ہوم منسٹر ضیاء الحسن لنجار اپنے رفقا سے یہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے جو ہے منیر شیخ سینئر کے نام کے آگے کراس کا نشان لگا دیا ہے. جس طریقے سے انہوں نے خود خادم رنج جو کہ موجودہ کوتوالے شہر ہیں ان کے نام کے آگے بھی کراس کا نشان لگا دیا، اس طریقے سے منیر شیخ کے نام کے آگے بھی لگا دیا. یعنی وہ نہیں چاہتے ہیں کہ منیر شیخ ایڈیشنل IG کراچی بننے میں کامیاب ہو جائے. پھر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ اتنی طاقت رکھتے ہیں، ان کی اتنی چلتی ہے کہ وہ ان کے مشوروں پر، ان کے احکامات پر، ان کے تجاویز پر سندھ حکومت عمل کرے گی، خاص طور سے سندھ کے وزیر اعلیٰ. یہ تو اب خود منیر شیخ کی پوسٹنگ ہونے یا نہ ہونے سے پتہ چل جائے گا، کیونکہ خود IG کی پوسٹنگ جو ہے وہ وزیر داخلہ کے مرضی کے صریحاً خلاف ورزی خلاف کی گئی ہے. لیکن کیا کیا ہوم منسٹر نے؟ بغلے بجاتے ہوئے رہ گئے. اب اسی طریقے سے جو ہے اگر حساس ادارے NOC دے دیتے ہیں تو وہ بھی ایڈیشنل IG کراچی بن جائیں گے. کیا کریں گے ضیاء الحسن لنجار؟ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. SHO لگوائیں گے، مرضی ان کی منیر شیخ اگر آ جاتے ہیں ایسا ایڈیشنل IG کراچی تو میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ کوئی ایک بھی کام جو ہے وہ ضیاء الحسن لنجار تو کیا CM کا بھی نہیں کریں گے. ان کی یہ سابقہ ریکارڈ ہے. سیاستدانوں سے ان کی نہیں بنتی ہے، اپنے کام میں کسی کی مداخلت کو برداشت نہیں کرتے ہیں. ان کا بھی جو ہے وہ جو طریقہ کار ہے وہ سابقہ IG رفعت مختار راجہ کی طرح سے، جو لوگ اختیارات کو امانت سمجھتے ہیں، اختیارات کا استعمال جو ہے بہت ہی محتاط طریقے سے کرتے ہیں. وہ اپنے اختیارات میں دوسروں کی شمولیت کو جو ہے وہ اپنے انا کے خلاف سمجھتے ہیں، اور وہ اس کے حق میں نہیں ہوتے کہ کوئی ان کے اختیارات استعمال کر کے انہیں ڈمی بنائے. تو یہ اگر آ جاتے ہیں تو ان کا ایڈیشنل IG کراچی بننے کا مقصد ہے کہ خود پھر وزیر داخلہ جو ہے وہ ان کے دفتر کو تالے پڑ جائیں گے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع. لیکن میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسٹ کے DIG غلام اصفر میسر کو چھیڑنے کا مقصد کہتا ہے نا کہ نہ چھیڑ ملنگن ہو. اگر ان کو چھیڑنے کی کوشش کی گئی تو پھر یہ جو ہے جو خواب دیکھا ہے دن کے اجالے میں خود IG سندھ نے، وہ خواب جو ہے شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. کہتے ہیں نا کہ گر ڈوبنا ہی اپنا مقدر ہے تو سنو، گر ڈوبنا ہی اپنا مقدر ہے تو سنو، ڈوبے گے ہم ضرور مگر نہ خدا کے ساتھ. اب اس شعر میں جو ہے میں نے بہت بڑا میسج جو ہے وہ دے دیا ہے ان لوگوں کو، ان ہستیوں کو، ان کرداروں کو جو کہ اس وقت ایک نان ایشو کو ایشو بنا رہے ہیں، رائی کو پہاڑ بنا رہے ہیں اپنی مخالفتوں میں، اپنی سابقہ مخالفتوں میں جو ہے وہ اس معاملے کو اس وقت ہوا دے رہے ہیں غلام اصفر میسر کے خلاف. اور ان کو جو پوسٹ ان کی بچائی گئی تھی، اب ان کے ہاتھ ایک بہت بڑا جواز لگ چکا ہے اس ویڈیو کے ذریعے. اب اس ویڈیو کو جواز بنا کر جو ہے وہ کرے کوئی بھرے کوئی کے تحت جو ہے وہ انہیں ان کے اس منصب سے بے دخل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے. لیکن پھر میں کہوں گا جو ان کے دوست ہیں، جو ان کے پشت پر ہیں، وہ بھی کوئی اتنے کمزور نہیں ہیں کہ وہ یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ سکیں گے. پاورفل لوگ ہیں، با اختیار لوگ ہیں. انہی سے جو ہے IG نے جو ہے غلام نبی میمن نے اپنے
خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنی جو ہے انا کی تسکین کے لیے جو آرڈر کروانا ہے، جو این او سی لینا ہے، این او سی انہوں نے دینا ہے. وہ این او سی نہیں دیں گے تو پھر ان کی انا کی تسکین نہیں ہو سکے گی، اور جو یہ کرنا چاہ رہے تھے، خود کو بچانا چاہ رہے تھے ہوم منسٹر سے، پھر یہ خود کو نہیں بچا پائیں گے. اگر یہی خادم رند ایڈیشنل آئی جی کراچی کے طور پر کام کرتے رہے تو اس سے خود آئی جی کمزور ہو جائیں گے، اور ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے ہوم منسٹر جو ہے مضبوط ہو جائیں گے. تو ہوم منسٹر کو اس طرف جو ہے وہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنا جو ان کے ٹارگٹ ہیں وہ کیسے اچیو کر سکتے ہیں. ان کے ٹارگیٹ جو ہے وہ صرف خادم رند کے آئی جی ایڈیشنل آئی جی کراچی کے ہوتے ہوئے تو پورے ہو سکتے ہیں، جس کے بارے میں انہیں بہت اچھی طریقے سے بریفنگ جو ہے خود ڈی آئی جی جاوید جسکانی دے چکے ہیں. تو انہیں اس پر غور کرنا چاہیے. اگر منیر شیخ سینئر آتے ہیں تو پھر معاملات دوسری طرف چل پڑیں گے. اب یہ تو سیاسی حوالے سے میں نے ساری گفتگو کی، لیکن منیر شیخ اگر آتے ہیں تو یقیناً پھر کراچی پولیس سے کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا، جرائم کی وارداتوں کی روک تھام میں آسانی ہو جائے گی، اور جو آئی جی چاہتے ہیں وہ بھی ہو جائے گا. اور کراچی پولیس کی حالت جو ہے وہ جو دکانداری ہے، جو کاروبار ہے، جو کہ اس وقت انویسٹمنٹ کا کاروبار چل رہا ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے گا. اور پھر یقیناً اہلیت کے حامل، میرٹ کے اور اچھے افسران جو ہے وہ تھانوں کے ایس ایچ او بننے میں کامیاب ہو سکیں گے. یہ اس کا ایک پلس پوائنٹ ہے. لیکن اب اس پوری پوسٹنگ میں جو ہے یہ ہمیں سیاست نظر آ رہی ہے. سیاست ہے، ریاکاری ہے، چالاکی ہے، مکاری ہے، اور سب سے بڑھ کر منافقت ہمیں اس میں نظر آ رہی ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور. تو یہ تو تھی سچویشن. اب دیکھنا یہ کہ انکوائری جو ہے غلام اصفر میسر کے خلاف آگے بڑھتی ہے، ان کے خلاف انکوائری میں ان کو کوئی سزا دی جاتی ہے، انہیں وہاں سے تبدیل کیا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے. یہ اب بہت سارے سوالات ہیں. انکوائری کے بعد اس کے نتائج سامنے آ جائیں گے، لیکن اس وقت تک کہا جاتا ہے کہ خود منیر شیخ سینئر کی شاید پوسٹنگ نہ ہو سکے، این او سی انہیں نہ دی جا سکے. لیکن جس طریقے سے میں بڑے مد شد کے ساتھ بڑا چڑھا کر جو میں کہہ رہا تھا غلام نبی میمن کے بارے میں، اس طریقے سے پریشر پڑا تو ان کو انہیں دے دی گئی. ہو سکتا ہے غلام نبی میمن وہی ٹوٹکا یہاں بھی استعمال کریں اور پھر یہ این او سی نہ چاہتے ہوئے بھی ان لوگوں سے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن اب تک کی جو تازہ ترین سچویشن تھی ناظرین، وہ یہی تھی جو میں نے آپ لوگوں کو لفظ بائی لفظ جو ہے وہ بیان کر دی. اب چلتے ہیں پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے. دیکھیے ناظرین، یہ تصویر جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، آئی جی سندھ سابقہ رفعت مختار راجہ کو جو ہے وہ جمعرات والے روز جو ہے وہ الوداعی پارٹی سی پی او میں دے دی گئی. تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں تینوں مسکرا رہی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو مسکراہٹ ہے اور جس میں حقیقت کا رنگ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، وہ کون ہے آپ خود کہہ سکتے ہیں، میں نہیں کہوں گا. اگر میں نے کہہ دیا تو پھر مجھ پہ الزامات کی بارش کر دی جاتی ہے مخالفین کی جانب سے کہ میں کچھ زیادہ ہی طرفداری کر رہا ہوں. منصوب چراغوں سے طرفدار ہوا کے، منصوب چراغوں سے طرفدار ہوا کے، تم لوگ منافق ہو، منافق بھی بھلا کے. بچھڑا کچھ اس ادا سے، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. جی ناظرین، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے تین شخصیات ہیں اس تصویر میں. درمیان میں قابل احترام آئی جی سندھ غلام نبی میمن ہیں. ان کی ایک جانب جو ہے مسکراتے ہوئے تحفہ دے رہے ہیں سابقہ آئی جی رفعت مختار راجہ کو. یہ وہ ایڈیشنل آئی جی ہیں جس کا نام عمران یعقوب منہاس ہیں، جنہوں نے بہت احتجاج کیا تھا. خود رفعت مختار راجہ کا جب آرڈر ہوا 19 اگست 2023 کو ایز اے آئی جی، سب سے پہلے احتجاج انہوں نے کیا تھا کہ جونیئر کے انڈر میں کام نہیں کروں گا. انہیں دیکھا دیکھی دوسروں نے بھی احتجاج شروع کر دیا، جاوید عالم اوڈو نے اور باقی لوگوں نے بھی، منیر شیخ سینئر بھی اس میں شامل تھے. بہرحال احتجاج تو کیا لیکن سندھ نہیں چھوڑا.
जिनमें थोड़ी सी भी अपनी अना थी, उन्होंने जो है वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके सिंध से चले गए। मुनीर शेख सीनियर मौसूफ रहे यहाँ पर, छुट्टी पे चले गए, चार्ज नहीं छोड़ा, छुट्टी पे चले गए। जाहिर है कि सिंध को कौन छोड़ेगा। इन तमाम अफसरों के जो कि सिंध से ताल्लुक रखते हैं, इनके कारोबार यहाँ पर हैं, इनका इंटरेस्ट यहाँ पर है। ये पार्ट टाइम जो है पुलिस की नौकरी करते हैं और असल जो है अपने कारोबार को देखते हैं। वो चाहे आईजी हो, चाहे एडिशनल आईजी हो, चाहे डीआईजीज हो, डिस्ट्रिक्ट एसएसपी, तमाम जो है ये पार्ट टाइम वाले हैं। तो इन्होंने एहतजाज तो बहुत किया था, लेकिन गए नहीं। हर 15 दिन बाद जो है वो अपने दफ्तर आते थे, अपने मामलात को देखते थे, वजीफा वसूल करके चले जाते थे। अब जैसे ही 24 मार्च को जो है वो नोटिफिकेशन हो जाता है खुद इमरान गुलाम नबी मेमन का, तो उसी दिन जो है वो आके आमद कर देते हैं, चार्ज ले लेते हैं। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कुछ भी नहीं। अंधेर नगरी और चौपट राज। अब तस्वीर में देखो कितने ज्यादा इस वक्त मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। अलविदाई पार्टी दे दी गई सिर्फ और सिर्फ अपना इखलाकी कद जो है वो बुलंद करने के लिए कि हम सिंध के अफसरान कितने बाइखलाक हैं। हम देखो ना, मेहमान जो आए हैं बाहर से, हमने उन्हें कितने एजाज के साथ जो है हम उन्हें रुखसत कर रहे हैं। जिन्हें रुखसत किया जा रहा है उनके चेहरे पर, उनके होंठों पर हकीकी मुस्कुराहट जो है कोई अंधा भी महसूस कर सकता है, देख सकता है। उन्हें भी जो है हकीकत का इल्म है कि सिंध वाले कैसे हैं। उन्होंने सिंध पुलिस को हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की पुलिस बनाने की हर मुमकिन कोशिश की। जितनी बार भी जो है उन्हें मीटिंगों में या दरबार की शक्ल में या किसी गैदरिंग में भी जो है पुलिस वालों से स्पीच करने का, खिताब करने का मौका मिला, उन्होंने किसी एक भी स्पीच में जो है कुरानी आयत का तस्करा करना वो न भूले। कुरानी आयत का जिक्र करते, किसी न किसी इस्लामी वाक़े का जिक्र करते, कोई हदीस को हमेशा अपनी गुफ्तगू में शामिल करके पुलिस वालों को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं कि तुम कितने मुकद्दस पेशे का हिस्सा हो। नौकरी के साथ साथ इबादत भी है। उम्मे मूसा वाला रोल है पुलिस के मुलाजमीन का कि वो आप तनख्वाह भी ले रहे हो और नेकियां भी कमा रहे हो। नेकी कमाने का भी आपको मौका सिर्फ और सिर्फ जो है इस पुलिस फोर्स की जाब में ही मिलता है, किसी और जगह नहीं। इस किस्म से के उनको जो गुफ्तगू करते थे, मोटिवेट करते थे, उनको नेकी की तारीफ रागिब करते थे। यानी एक बहुत ही मुअस्सर तरीन, बेहतरीन मुबल्लिग के तौर पर जो है वो आए थे सिंध पुलिस के आईजी की सूरत में। इससे पहले ऐसा कोई मजहबी मुबल्लिग मैंने कम से कम अपनी 35 साल इस क्राइम रिपोर्टिंग में जो है नहीं देखा जो मैंने उनको देखा। यहाँ बड़े दाढ़ी वाले भी आए हैं, डीआईजी, एसएसपी, आईजी, एडिशनल आईजी, लेकिन उन्होंने भी इस किस्म की गुफ्तगू कभी पुलिस फोर्स में तकरीर करते हुए, स्पीच करते हुए, मीटिंग में कभी नहीं की। जितना ज्यादा वक्त रिफत मुख्तार राजा ने इस किस्म की गुफ्तगू करते हुए सर्व किया पुलिस वालों के साथ, उन्हें राय रास्त पर लाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जो हरामखोर थे वो उनकी मीटिंगों में जमाइयां लेते रहे और सोते रहे। यानी इनकी गुफ्तगू को, इनकी इस तबलीग को जो है वो सुनी अनसुनी करते रहे। बहरहाल फ्लाई कर चुके हैं। उनका सफर जो है 19 अगस्त 2023 को जो शुरू हुआ था वो बिल आखिर 29 मार्च 2024 को इख्तिताम पजीर हुआ। वो सिंध से दोबारा जहां से आए थे वहां चले गए। उनका चैप्टर सिंध पुलिस के लिए बंद हो चुका है, खत्म हो चुका है। लेकिन जो नकूश वो सिंध पुलिस के जवानों के दिलों में पिछले अपने 7 माह की कारकर्दगी की शक्ल में छोड़ गए हैं, वो नकूश उनके बाद 1000 आईजी भी आ जाए ना, वो कोई उस खिला को पुर नहीं कर सकेगा।
جو ریکارڈ تعداد میں جو انہوں نے کچھ کیا، جس طریقے سے جو ہے حاتم طائی بن کر انہوں نے جو ہے وہ سیکرٹ فنڈ کو جو ہے یعنی کہ مظلوموں میں، مفلوق الحال پولیس والوں میں جو لٹوایا دونوں ہاتھوں سے، اس کی نظیر جو ہے سندھ پولیس کی اگر 40-50 سال کی تاریخ کو کنگالو تو کسی کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے، کیونکہ یہاں سیکرٹ فنڈ کو تو اپنے باپ دادا کی جاگیر سمجھ کے ہڑپ کر جاتے ہیں، کسی کو کانوں کان ہوائی نہیں لگتی اس کی۔ اس مجاہد نے جو ہے وہ سیکرٹ فنڈ بھی جو ہے وہ لٹوا دیا، باقی فنڈ جو پولیس کے وہ تو خرچ کیے ہی کیے، لیکن سیکرٹ فنڈ وہ بھی انہوں نے پولیس والوں میں، ان کی شادیوں میں، بیماریوں میں جو جس کو ضرورت تھی وہ لٹواتے رہے۔ 38 کروڑ روپے انہوں نے لٹوائے، اسی کے ساتھ 38 کروڑ کوئی اور جو ہے وہ خاموشی سے ہڑپ کر گیا۔ تو یہ ہے میرے، آپ کے، سب کے مظلوموں کے آئی جی، جو کہ آج چلے گئے۔ میری جانب سے اور میری ٹیم کی جانب سے بھی انہیں خدا حافظ۔ جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے پچھلے 7 مہینے میں انکنڈیشنلی، یعنی کہ غیر مشروط طور پر جو ہے ایک فرشتہ صفت آئی جی ہونے کے ناطے ان کی جتنی میں ان کو سپورٹ کر سکتا تھا میں نے سپورٹ کیا، بلا کسی لالچ کے۔ کوئی کام ان سے نہیں کہا، کوئی پوسٹنگ نہیں کرائی، کوئی اور ان سے معاملات، یہاں تک کہ میری کبھی ان سے گفتگو تک نہیں ہوئی، اس سے اندازہ لگائیں۔ لیکن اس کے باوجود ہمارا جو ہے وہ ان کے ساتھ تعاون رہا اور تعاون آخر تک چلتا رہا۔ اسی قسم کا تعاون جو ہے ہم موجودہ آئی جی غلام نبی میمن سے بھی کرنے کے خواہش مند ہیں، اگر وہ اپنی روش جو ہے وہ پولیس کے ویلفیئر کے لیے، پولیس کے فلاح کے لیے، پولیس کے جو مظلوم یتیم جو پولیس اہلکار ہے، کانسٹیبل، ہیڈ کانسٹیبل، ان پر شفقت برا ہاتھ رکھ کر ان کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھ کر حل کرنے کا سلسلہ شروع کریں، تو پھر ہمارا ساتھ ان کے ساتھ بھی ہمارا ساتھ اسی طریقے سے چل سکتا ہے جو ساتھ ہمارا خود غلام رفعت مختار راجہ کے ساتھ رہا۔ یہ ہماری کھلی آفر ہے، ہم پہلے بھی دیتے رہے، ہم دوبارہ اسی پلیٹ فارم سے انہیں یہ آفر دے رہے ہیں۔ ناظرین، چیپٹر کلوز ہو گیا رفعت مختار راجہ کا۔ اب جو پروگرام کا ہمارا آخری حصہ ہے وہ ہے ذیشان شفیق صدیقی، جو کہ SSP سینٹرل ہے۔ سابقہ DIG ویسٹ عاصم قائم خانی نے ایک انسپیکٹر جو کہ DSP بن کر جو ہے SSP کے پاور کو پچھلے کوئی 3 سالوں سے استعمال کر رہا تھا، ٹرانسفر پوسٹنگ، لوگوں کی چھٹیاں پولیس والوں کی، اور بہت سارے فیصلے، کسی کی تنخواہ بند کرنا ہے، کھلوانا ہے، یہ تمام اختیارات جو ہے وہ استعمال کرتے رہے۔ بہت سارے کیسز جو ہے کوئی 127 کیس جو ہے وہ خود DIG عاصم قائم خانی نے پکڑے تھے، اور اس کے بعد ان کو بلوا کر ان کی چارج شیٹ ان کو پڑھ کر سنائی، اور انہیں جو ہے وہ جبری ریٹائر کر دیا گیا تھا رافع تنولی کو۔ رافع تنولی جو ہے ایک شہید DSP حکیم تنولی کا صاحبزادہ ہے۔ یہ پچھلے کوئی کئی سالوں سے جو ہے وہ خود سینٹرل میں جو ہے، یہ پہلے وہاں ایک SSP تھے، ان کے ساتھ یہ ایز اے PSO کے کام کر رہے تھے، DSP ایڈمن کے کام کر رہے تھے۔ اس کے بعد معروف عثمان آئے، ان کے ساتھ بھی یہ ایز اے DSP ایڈمن کے کام کرتے، تو انہوں نے بھی ان کو اپنے پاور ڈیڈیکیٹ کر دیے تھے کہ وہ ان کی بیہاف پر ٹرانسفر پوسٹنگ کر سکتے ہیں۔ یہ کرتے چلے آ رہے تھے، اب ان کا ٹرانسفر ہو گیا تو اس کے بعد بھی یہ ان اختیارات کو بدستور استعمال کرتے رہے، جس کے بعد پھر DIG ویسٹ عاصم قائم خانی کے لیے جب یہ بات آئی تو انہوں نے جو ہے پھر اس کی انکوائری کرائی۔ انکوائری میں جب 127 آرڈر ان کے ہاتھوں سے دستخط شدہ ملے تو اس کے بعد جو ہے وہ انہیں جبری ریٹائرڈ کر دیا گیا۔ لیکن اب یہ اطلاع ملی ہے کہ سینٹرل کے SSP ذیشان شفیق صدیقی جو ہیں وہ انہوں نے ایک سزا یافتہ، محکمہ جاتی سزا یافتہ انسپیکٹر کو وہی منصب دے دیا جو منصب پہلے سے ان کے پاس تھا، جس منصب کو استعمال کرنے کی پاداش میں جو ہے وہ عاصم قائم خانی DIG نے انہیں سزاوار، قصوروار ٹھہراتے ہوئے انہیں سزا دی تھی۔ ان سزا کو یعنی کہ خاطر میں لائے بغیر جو ہے ان سے وہی کام کروا رہے۔ تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ کام اس وقت کر رہے ہیں۔ اب میں توجہ چاہوں گا IG غلام نبی میمن کی کہ وہ کم از کم
SSP सेंट्रल से जवाब तलबी करें कि भाई ये जब एक जबरी रिटायर्ड कर दिया गया है संगीन शिकायतों पर, तो फिर वही काम इनसे आप किस इख्तियार के तहत ले रहे हैं। इससे कतई ताल्लुक कि जब आप SP इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल थे, आपके उस वक्त से ताल्लुकात नहीं, उस वक्त से आपका जो है कमावपूत था, आपके मामलात को देखा करता था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अब तो ये पुलिस फोर्स में भी नहीं है। फिर आप इनसे ये सारे काम किस इख्तियार के तहत, किस कानून के तहत इनसे ले रहे हैं, जो कि इस वक्त खुद पुलिस की जो है वो एक तरीके से रुसवाई का चलता फिरता इश्तिहार इस वक्त वो बन चुके हैं। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और कैसा लगा हमारा प्रोग्राम? कुछ किसी को अगर मेरे इस प्रोग्राम से कोई दिल शिकनी किसी की हो रही हो, किसी की दिल आज़ारी हो रही हो, अगर कोई समझ रहा है कि उनके जज्बात को मैं मजरूह कर रहा हूँ, किसी की किरदार कुशी का बाइस में बन रहा हूँ, तो वो अपने जज्बात जो है वो शेयर कर सकते हैं। हमारे राब्ते का नंबर इस वक्त आप नाज़रीन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अपने कमेंट्स कर सकते हैं, आप राब्ता कर सकते हैं। आपका मौक़िफ़ भी जो है अपने प्रोग्राम में शामिल करने में जो है हम अपने लिए एजाज़ समझेंगे, क्योंकि यही जो है वो सहाफ़त का उसूल है कि दो तरफ़ा जो है मौक़िफ़ को प्रोग्राम में शामिल किया जाए। DIG ईस्ट ग़ुलाम असफर मैसर से मैंने रब्ता किया था, मैसेज छोड़े थे, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब भी उनको ये खुली ऑफ़र है कि वो रब्ता करें, उनका मौक़िफ़ हम मन व अन अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसी के साथ नाज़रीन कह जाता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।